اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي ابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال علي بن أبي طالب عليهما السلام أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني صلوات على محمد وآل محمد۔ مومن اگر ایک ایک قدم آگے آ جائیں تو مجلس کا ماحول رہے گا۔ ابھی چونکہ نماز کے لیے صفیں نہیں ہے، مجلس سے اعضاء ہے، ایک ایک قدم آپ آگے آ جائیں تاکہ آپ سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس عزاء بسلسلہ شہادت امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ مجلس عزاء ایسی جگہ منعقد ہو رہی ہے کہ جس کا نام جامع قرآن ناطق ہے، اور یہ امام ہی سے منسوب ہے، تو میں نے
خلاف عادت سرنامہ کلام میں ایک ارشاد گرامی قرآن صامت سے پڑھا ہے اور ایک ارشاد گرامی قرآن ناطق کا پڑھا ہے. سبحان اللہ. سلامتی ہو، مولا آپ کو زندگی دے. اور میں تمہید میں صرف چند جملے ہدیہ کر کے جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے میں اس تک پہنچتا ہوں، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ تھوڑا سا مقدمہ ضروری ہے. بچے نوجوان دوست تشریف فرمائیں. اگرچہ آپ بھی روزے سے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوں، اور حالت روزہ میں اگر مجلس کا سننا جہاد کی حیثیت رکھتا ہے تو پڑھنا جہاد اکبر کی حیثیت رکھتا ہے. تھوڑا سا سلامتی ہو. لیکن یہ احسان پروردگار یہ ہے کہ جو میں آپ کو غذا دینا چاہتا ہوں یہ حالت روزہ میں بھی لی جا سکتی ہے. یہ روحانی غذا ہے، اس سے روزے کے فضل و فضیلت میں اضافہ ہوگا. جو میں نے قرآن صامت سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آغا جی صداقت بھائی، یہ سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس کی 43 نمبر آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جی. اور حالت روزہ میں ماہ سیام میں قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا یا سننا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب رکھتا ہے. گویا کہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب لکھا گیا. ارشاد ہو رہا ہے، قبلہ توجہ چاہیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہے آغا جی، اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے. بھائی جان تھوڑا سا جاگنا جی. اچھا یہ ٹھیک ہے آغا صاحب، حوصلہ افزائی کا یہ انداز ٹھیک ہے، بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ بھی تسبیح پروردگار ہے. اور میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ ہم سر ہلانے پر اکتفا نہ کریں بلکہ تسبیح پروردگار کریں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے رسول بھیجے، خدا کہتا ہے وہ سب کے سب رجل تھے. اور پھر خدا فرماتا ہے فَاسْنُوحِ إِلَيْهِمْ، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. وحی کیا کرتے تھے، یہ سب کے سب رجل تھے اور ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. اور ان رجال کے متعلق اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، تو خدا کہتا ہے ہر کسی سے سوال نہ کرو. مولا زندگی دے آپ کو سر. ہر کسی سے سوال نہ کرو، بلکہ میں آپ کے مزاج کا امتحان لوں یہ جملہ کہہ کر، گویا خدا کہنا چاہتا ہے کہ کسی پوچھنے والے سے نہ پوچھو، بلکہ کن سے سوال کرو. بھائی جان شامل ہو جائیں، مجلس میں شامل ہو جائیں، میری طرف متوجہ رہیے گا. کس سے سوال کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں رکھتے تو ہر کس و ناقص سے نہ پوچھو
اہل ذکر سے پوچھو۔ توجہ ہو گئی آپ کی بھائی جان؟ توجہ ہو گئی؟ آپ نے اللہ کے ارشاد گرامی کی تلاوت بھی سنی اور ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ میں بالکل متصل قرآن ناطق کے ارشاد کا بھی ترجمہ ہدیہ کر دوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہر ایک سے نہ پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا کا مطلب ہے ہر ایک سے سوال نہ کرو، فَاسْأَلُوا تم سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی خدا کا حکم ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، یہ خدا نے کہا۔ اور قرآن ناطق نے منبر پر بیٹھ کر کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو خدا کہہ رہے سوال کرو، کس سے کرنا ہے؟ علی فرماتے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ بھائی جان مولا زندگی دے آپ کو۔ کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، سلامتی ہو مولا۔ یہ آپ سلامت رہے ہیں، مولا زندگی دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی خدا نے کہا کہ اہل ذکر سے سوال کرو، اور مولا علی نے فرمایا کہ جس اہل ذکر سے تم نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، وہ اہل ذکر ہم محمد و آل محمد۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، قبل اس کے کہ تم علی کو اپنے درمیان میں نہ پاؤ۔ بھائی جان میں نے بالکل تمہید اب ختم کر دی، میں قرآن ناطق کے ارشاد پہ آپ کو لے آیا، چونکہ ظاہر ہے افطاری تک مجھے مجلس کو بھی تمام کرنا ہے، تو اس پہ مجھے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے۔ یہ جو سلونی کا دعویٰ امیر المؤمنین نے کیا ہے، آغا جی یہ امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ کیا ہے، میرا ساتھ دیجئے گا، ایک مرتبہ نہیں کیا آغا صاحب، کئی مرتبہ مولا کائنات نے یہ دعویٰ کیا۔ ہم حالت روزہ میں، یہ مولا علی کی فضیلت ہے، یہ مولا علی کی عظمت ہے کہ جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلونی کا دعویٰ وہ کرے کہ جس کے پاس ہر شے کا علم ہو، اور اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ اور سلونی کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے کہ جو عالم علم لدنی ہو، زلفی بھائی، کہ جن کے پاس اللہ کا قبلہ شاہ صاحب عطا کیا ہوا علم ہو، اس کے علاوہ کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ خدا نے کہا اہل ذکر سے پوچھو، اور علی فرماتے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ گویا کہ اس آیت کے مصداق ہیں علی ابن ابی طالب، اور خدا قرآن میں فرماتا ہے فضیلت کا معیار یہ ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر کو مد نظر رکھ کے میں ایک جملہ ہدیہ کروں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ گویا خدا یہ کہنا چاہتا ہے کیا سلونی کے دعوے دار اور بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والے برابر ہو سکتے؟ بھائی بلندتر صلوات ہدیہ کریں ذات امیر المومنین۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ یعنی یہ اللہ نے معیار فضیلت بھائی جان قائم کیا ہے، یہ معیار ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ علم۔ اللہ نے ہمیں جتنے بھی رہبر، جتنے بھی رہنما عطا فرمائے ہیں، سب عالم علم لدنی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے بھائی جان کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور 12 اماموں میں سے اگر کسی امام نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو وہ بس علی ابن ابی طالب نہیں، یہ ایسے جملہ سننے والا نہیں تھا۔
جبکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ واقعیت ہے کہ ہمارے تمام کے تمام امام عالم علم لدنی، ہمارے ہر امام کے پاس علم ما کان، ما یکون و ما ہوا قائم۔ کیا مطلب ہے؟ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سب کا علم ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، عابد بھائی ساتھ دیجئے گا میرا، یہ ہمارے دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ، آقا جی، ان کا ارشاد گرامی ہے۔ کسی نے پوچھا یبن رسول اللہ، حق کے امام اور باطل کے امام کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیں ہم سب روزے سے جی، اور مبتلات روزہ میں سے ایک مبتل یہ ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں خدا، رسول اور ائمہ میں سے کسی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں تو اس سے بھی روزہ، ایسا ہے یا نہیں، باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو بھی روزہ عزیز ہے اور مجھے بھی روزہ عزیز ہے، اور میں حالت روزہ میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ اطمینان سے سنیں جو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی 15 ماہ مبارک رمضان کو مولا کی ولادت گزری ہے، تو یہ جملے میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ سائل نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ امام حق اور امام باطل کی کیسے پہچان ہو؟ ایک عام بندے کو کیسے پتا چلے کہ امام حق کون ہے اور امام باطل کون ہے؟ تو بڑا آسان جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں تم اپنے سوالات اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے سامنے چلے جاؤ، تمہارے سوال کرنے سے پہلے جو تمہارے سوالات کے جوابات دے دے وہ امام برحق ہوتا ہے۔ مولا زندگی دے آپ کو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی سوال دل میں رکھو، سوال کرو نا، اور جو امام برحق ہوگا وہ تمہارے، بولیں، وہ ایک پوری نظم ہے، اس کا ایک مصرع سناتا ہوں آپ کو کہ میں اس امام کی محفل کا قائل ہوں۔ ایسے شعر سنتے ہیں بھائی جیسے آپ سن رہے ہیں۔ میں اس امام کی محفل کا قائل ہوں کہ جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو امام برحق ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور ہمارے سارے امام ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا تذکرہ امام مبین میں رکھ دیا، اور ہمارے تمام کے تمام ہی امام امام مبین ہے۔ چلے یہ بات بھی کہہ دوں، سوچ کے نہیں آیا تھا، یہ آیت آئی ہے ذہن میں تو جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ جب یہ سورہ مبارک یاسین کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، چونکہ ہمارے عابد بھائی کے بزرگوں کے اصحال ثواب کے لیے بھی مجلس ہے، تو یہ آیت اسی حوالے سے نازل ہوئی۔ سورہ مبارک یاسین جو قلب قرآن ہے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ خدا کہہ رہے ہیں نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور جو کچھ تم عمل آگے بھیجتے ہو اور جو پیچھے آثار چھوڑ کے آتے ہو ان سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کا تذکرہ امام مبین میں رکھ دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، توجہ کیجئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک اسلام کی بڑی قدآور شخصیت، قبلہ سلامتی ہو، جی جو لفظوں پہ بولتے ہیں، آج بڑی قدآور شخصیت آئی رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے کہ خدا کہتے ہیں ہم نے ہر شے کا تذکرہ امام مبین میں رکھ دیا، کیا اس امام مبین سے مراد توریت ہے؟
رسول خدا نے کہا نہیں. کہا زبور ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں. کہا کیا اس امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں. ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا اور علی داخل ہو. علی کے تذکرے میں بیٹھے ہوئے بھائی، مولا آپ کو زندگی دے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اس سائل نے ایک نگاہ علی پہ ڈالی اور پھر رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ پھر وہ امام مبین کون ہے؟ نبی مسکرا کے کہتے حد ہو گئی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے. جی آپ سلامت رہیں، آپ سلامتی ہو آپ کی. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی امام مبین امیر المومنین، امیر المومنین کے بعد امام حسن امام حسین، اور اس وقت کے امام مبین پردہ غیبت میں. خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلندتر صلوات ہدیہ کریں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہر امام دعویٰ کر سکتا تھا آقا جان، لیکن تاریخ یہ ہے کہ کسی امام نے بھی سوائے امیر المومنین کے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ حق رکھتے تھے. کیوں نہ کیا؟ پوچھا کسی نے معصوم سے کہ آپ نے کیوں نہ دعویٰ کیا؟ کہا احترام امیر المومنین. یعنی یہ دعویٰ علی ہی کی شان ہے. یعنی اولاد کہہ رہی ہے جو دعوے کا حق رکھتی ہے اور کہتی ہے احترام، میرا ساتھ دیجئے گا بھائیان، تھکے جو نہیں ہے. کن کے احترام ہے؟ بھائی جان جو دعوے کا حق رکھتے تھے، جب انہوں نے علی کے دعوے کے احترام میں دعویٰ نہیں کیا تو جو حق ہی نہیں رکھتے. نہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو اس دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے وہ آپ کو دعوے دار ملیں گے. توجہ چاہیے. یعنی کہ اس دعوی سلونی کے جھوٹے دعوے دار آپ کو بہت ملیں گے. ہے یا نہیں؟ ذرا ساری ہلا دیں جملے پہ. آقا جی مولا علیہ السلام نے جب جب دعویٰ کیا نا، کہا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. مولا فرماتے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. علی جانتا ہے کون سی آیت کس کے حق میں نازل ہوئی. مہدی بھائی، کون سی آیت کسی کی مذمت میں نازل ہوئی، کون سی بر میں نازل ہوئی، کون سی بحر میں نازل ہوئی. یعنی جب جب دعویٰ کیا ہے دلیل الگ دی ہے. فرماتے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اب اس پہ سب نہیں بولیں گے، جو بولیں گے ان کے لیے جملہ ہدیہ کرتا ہوں، لیکن جملہ مولا کائنات کا ہے. مولا فرماتے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں تم سے زیادہ تمہارے حسب کے بارے میں بھی جانتا ہوں، نسب کے بارے میں بھی جانتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان میں مولا کی فضیلت پڑھ رہا ہوں نا، فضیلت علم پہ میری گفتگو ہے. خدا کی قسم میں نے ایک نبی کی حدیث پڑھی ہے، وہ سناؤں آپ کو اور آپ خوش ہو جائیں گے. نبی فرماتے ہیں من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب مقرن بہا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. نبی فرماتے ہیں جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. اللہم اس سے بہتر درود ہدیہ کرے مولا کی ذات میں.
توجہ ہے؟ تو جب جو دعوی سلونی کا حق رکھتے تھے انہوں نے احترام امیر المومنین میں یہ دعویٰ نہیں کیا تو کسی کی حیثیت کیا ہے، کسی کی مجال کیا ہے؟ میری طرف دیکھے گا بیٹا، دیکھو میری طرف. یہ 20 رمضان، آج 19 رمضان ہے 40 ہجری کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے. جب 40 ہجری 20 رمضان مولا کی ضربت کے دن اور پھر شہادت کے بعد ایک حاکم بنا، آپ کے علم میں ہے، شام میں، اور پھر اس نے ایک گورنر بنایا کوفے میں. پہلے مولا علی علیہ السلام کا دارالخلافہ تھا، پھر یہ گورنر ہاؤس بن گیا. آج بھی جو جاتے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کا جہاں پہ گھر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ دارالامارہ گورنر ہاؤس. وہ جو گورنر بنا، مہدی بھائی بڑی پیاری بات کرنے لگا، میرا ساتھ دیجیے گا عباس بھائی. آغا جی توجہ چاہیے. تو گورنر صاحب آگے ممبر پہ، تاریخ میں نام ہے، اور مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے جہاں کبھی مولا بیٹھا کرتے تھے، اور انہوں نے اس پر ممبر پر بیٹھ کر وہی دعویٰ کیا جو مولا علی نے کیا تھا. کیا دعویٰ کیا؟ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ میں سب جانتا ہوں. دعویٰ ہو گیا. آگا جی توجہ چاہیے. جب دعویٰ ہو گیا تو اس مجمع میں آپ جیسا کوئی عاشق علی بیٹھا ہوا، توجہ کیجئے گا، عارف علی، عاشق امیر المؤمنین، مولا کا عاشق، مولا کا حبدار بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا. کہا تو نے یہ دعویٰ کیسے کر دی؟ تجھے نہیں پتا یہ دعویٰ میرے مولا علی کا ہے، اور علی کے علی بیٹوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، حسن و حسین نے یہ دعویٰ نہیں کیا، تو یہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ وہ جو بھی تھا تاریخ میں نام پڑھیے گا، اس نے کہا میں نے دعویٰ کیا ہے. دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ تو مجھ سے سوال کر، اگر میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں تو میں دعوے میں جھوٹا، اور اگر میں تیرے سوال کا جواب دے دوں تو پھر میں دعوے میں سچا ہوں. آپ میری طرف دیکھیں گا، یہ مسجد میں بات ہو رہی ہے، مجمع میں. یہ جو عاشق علی کھڑا تھا نا، یہ کہتا تو نے دعویٰ کیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے میں سب جانتا ہوں؟ کہتا ہاں. یہ عاشق علی کہتا ہے پھر نہ میں آسمانوں کی بات پوچھتا ہوں نہ زمین کے اندر کی بات پوچھتا ہوں، میں تم سے زمین کے اوپر کی بات پوچھتا ہوں. آپ سر نہ ہلائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. میں تجھ سے زمین کے اوپر کی بات پوچھتا ہوں. کہا پوچھو. اب سر اٹھائیے گا آگا جی، اس کا سوال سنیں. کہا تو نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، مجھے یہ بتا یہ جو چونٹی ہوتی ہے، چونٹی، اس کی انتڑیاں اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں؟ چونٹی سمجھتے ہیں؟ نمل، قرآن مجید میں سورہ نمل موجود ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہ آسمانوں کی بات ہے نہ زمین کے اندر کی بات ہے، یہ زمین کے اوپر کی بات ہے. بتاؤ یہ جو چونٹی ہے اس کی انتڑیاں، آنتیں، اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں؟ سر اٹھائیے گا. سختہ تاری ہوا اس پہ، سختہ. اور کہتا ہے یہ تیرا سوال ہے ہی نہیں. بھائی جان جاگے گا. کہتا ہے یہ تیرا سوال ہے ہی نہیں. کہا پھر؟ کہا یہ ابھی ابھی اللہ نے یہ سوال تجھے الہام کیا ہے تاکہ مجھے ذلیل کر کے ممبر سے اتارے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ یقیناً یہ عطائے پروردگار ہے، لیکن تو سلونی کا دعوے دار ہے، تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ چونٹی کی آنتیں ہوتی نہیں ہیں. ایسے بہت سارے جھوٹے دعوے دار اور سب ذلیل ہوئے. مولا علی علیہ السلام کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا، سب دعویٰ کون کرے؟ دعویٰ وہ کرے کہ جس کے پاس علم لدنی ہو،
اور وہ دعویٰ کرے جس نے یہ علم رسول کا لعاب لے کے حاصل کیا۔ جب مولا علی علیہ السلام نے بھائی جان یہ دعویٰ کیا ہے، تب امیر المومنین نے فرمایا پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ علی کے شکم میں انتڑیاں نہیں ہیں، علی کے شکم میں گوشت نہیں ہے، بلکہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اور لوگوں جاگو، علی نے یہ علم خود سے حاصل نہیں کیا، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ میں نے رسول کا لعاب لے کے علم حاصل کیا۔ لعاب لے کے علم حاصل کیا۔ اور جو سلونی کا دعوے دار ہو اسی کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فات من الباب، جو علم چاہتا ہے وہ روشن دانوں سے نہ آئے، وہ کھڑکیوں سے نہ آئے، وہ کس سے آئے؟ وہ دروازے سے۔ اور دروازہ کون ہے علم کا؟ علی۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیں، جو علی سے دور ہے وہ صرف علی سے دور نہیں ہے، وہ علم سے دور ہے، اس کے پاس علم آ ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہو گئی جی آپ کی؟ یہ ساری تمہید تھی اس جملے کے لیے، اور میں نتیجہ فکر دیتا ہوں۔ مولا علی نے دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ کئی مرتبہ، مدینے میں بھی، کوفہ میں بھی، ہر جگہ۔ جانتے ہیں کہ آخری دفعہ مولا نے یہ دعویٰ کب کیا؟ آغا جی توجہ چاہیے۔ آخری دفعہ دعویٰ، تاریخ کا اختلاف ہے، ایک دن کا فرق ہے، ایک دن کا، یا 19 ماہ رمضان جو آج کا دن، یا 20 ماہ رمضان 40 ہجری، مولا نے یہ دعویٰ بستر شہادت پر کی۔ توجہ چاہیے۔ آج ذرا سر اٹھائیں اور میری طرف دیکھیں، کب کیا؟ بستر شہادت پر، یا 19 کو یا 20 کو، یعنی ضربت کے دن یہ دعویٰ کیا جب سر پہ ضربت لگی، یا اس سے اگلے دن۔ البتہ یہ طے ہے کہ ضربت کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے امیر المومنین نے۔ کب کیا؟ جب مولا کے اصحاب، حبدار، عاشقان علی، حبداران علی، اصحاب امیر المومنین جب مولا کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے بیت الشرف میں آئے، اور امام حسن علیہ السلام نے مولا کو سہارا دے کے بٹھایا، اور سارے اوان و انصار مولا کے گردا گرد تھے، بڑے بڑے نام ہیں، حضرت حجر بن عدی، حضرت ساسا بن سوہان، حضرت حذیفہ یمانی، اتنے بڑے بڑے عاشقان علی کے نام ہیں، وہ سب کے سب مولا کے پاس ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کو سہارا دے کے بٹھایا گیا۔ توجہ چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو تیمارداری ہوئی، میں ابھی عرض کرتا ہوں منزل مصائب پر، لیکن ابھی ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا ہے کہ جب تیمارداری ہو گئی تو مولا علی علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کی طرف دیکھا، اور صحابی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرے صحابہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تم پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے قبل اس کے کہ تم علی کو نہ پاؤ۔ ایک دن کا مہمان ہے علی، اور پھر دعویٰ کر رہے، وہی جو ممبر کوفہ پہ کیا تھا پھر دوبارہ کر رہے، کہا مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ آغا جی باقی دعووں میں اور یہ 20 ماہ رمضان 40 ہجری کے دعوے میں صرف ایک لائن کا فرق تھا، اور وہ فرق کیا تھا؟ جو پہلے علی نے کبھی نہیں کہا، آج کہا میرے صحابیوں سوال ذرا کم کرنا، اس لیے کہ تمہارے مولا کی طبیعت بڑی ناسا، سوال کم کرنا۔ پھر سوالات ہوئے، آقا جی مولا علی علیہ السلام سے سوالات ہوئے۔ حجر نے سوال کیا،
اسبغ بن نباتا نے سوال کیا، حضرت صعصع بن سوحان نے سوال کیا، وہ سوال بھی موجود ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے جوابات بھی موجود ہیں۔ مجھے اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں وہ سوالات بھی آپ کو سناؤں اور مولا کے جوابات بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ وہ پھر کبھی حاضر ہوا تو وہ سوال بھی عرض کروں گا اور ان کے جوابات بھی۔ لیکن مولا نے دعویٰ کیا، کب کیا؟ بسترے۔ اب ذرا میری طرف دیکھے گا، جس نتیجے تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امیر المومنین نے قبلہ یہ دعویٰ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، ممبر پہ کیا، مکہ و مدینہ میں کیا، کوفے میں کیا، بستر شہادت پہ کیوں کیا؟ اور تاریخ میں لکھا بھی گیا، تاریخ میں لکھا گیا بستر شہادت پر امیر المومنین جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ سنیں، اس کی وجہ خود مولا نے بتائی، خود مولا نے، سنیے گا وہ وجہ کیا تھی۔ سوالات ہوئے اور مولا نے جوابات دی، تسلی اور تشفی ہوئی جوابات سن کر۔ جب جوابات دے چکے تو پھر مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو پہلے بھی ارشاد فرما چکے تھے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا فرماتے انا عبد من عبید محمد۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، انا عبد من عبید محمد، کہ میں رسول کے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل کے ختم مطلب کی ذات پہ بلند تر سارے مل کے درود پڑھ دیں محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کہا کہ میں نبی کے غلاموں میں سے، رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا صرف یہ دعویٰ نہیں تھا، ساری زندگی حق غلامی ادا کیا ہے مولا نے، ساری زندگی حق غلامی ادا کی ہے مولا کائنات نے۔ اور آخری وقت میں ایک سلونی کا دعویٰ کیا اور دوسرا کیا کہا؟ انا عبد من عبید محمد، کہ میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میری طرف دیکھے گا، اپنے اصحاب سے کہتے میرے صحابیوں، میرے سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار ہوا ہے اور زہر کا اثر میرے دماغ تک پہنچ چکا ہے اور تم دیکھ رہے ہو میرا چہرہ زرد ہے۔ اسبغ بن نباتا کہتے ہیں جب ہم مولا کی عادت کے لیے گئے تو مولا نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا۔ اسبغ کہتا ہے کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ مولا کے امامے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اس قدر خون بہہ چکا تھا اور بدن مطہر زرد ہو چکا تھا۔ اور تاریخ میں ہے کہ خدا لعنت کرے ابن ملجم پر، اس نے 1000 درہم میں تلوار لی، 1000 درہم کا زہر خریدا اور پھر اس میں تلوار کو سیکل کیا، زہر میں بجھائی ہوئی تلوار تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے امیر المومنین کے سر پہ تلوار کا وار کیا، اور روایتیں کہتی ہیں مولا کا سر 2 نیم ہو گیا۔ 2 نیم سمجھتے ہیں؟ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 2 حصوں۔ اور جب حکیم کو بلایا گیا، جراح کو بلایا گیا، سر سے امامہ امیر المومنین نے اتارا اور حکیم نے مولا علی علیہ السلام کے زخم کا مشاہدہ کیا جو ضربت کا زخم تھا، تو روایت یہ ہے کہ حکیم نے سر سے امامہ اتار دی اور بلند آواز سے کہتا ہے انا للہ و انا اجرکم علی اللہ جعلکم۔ کہا کہ تلوار کا وار اتنا شدید ہے کہ دماغ تک پہنچ چکا ہے اور زہر کا اثر دماغ تک ہو گیا۔
اور پھر انا للہ پڑھ کے کلمہ استرجاع پڑھ کے امیر المومنین سے کہنے لگا مولا جو وصیتیں ہیں وہ فرما دیجیے۔ میں ایک نتیجہ دے کے پھر مصائب پڑھتا ہوں، میں نے اس لیے چاہتا ہوں کہ تفصیلی مصائب کا تذکرہ ہو اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک نتیجہ ضرور دینا چاہتا ہوں ورنہ بات تشنہ رہ جائے گی، اور وہ یہ کہ مولا فرماتے ہیں میرے سر میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگی ہے، زہر کا اثر دماغ تک ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مولا فرماتے نہ مجھے ہذیان ہوا ہے نہ نسیان ہو۔ اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے اور رونے کے لیے، یہ رسول اللہ کی مظلومیت کو بیان کر اجرکم اللہ کہا کہ مجھے نہ ہذیان ہوا ہے نہ نسیان، پھر بھی میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اور پھر علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہتے ہیں بھلا میرے اس آقا کو کیسے ہذیان ہو سکتا ہے جسے معمولی بخار تھا جس کے غلام کے دماغ پر تلوار اور زہر کا اثر نہیں ہوتا، اس کے آقا کے دماغ پر معمولی بخار کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پوری مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا احاطہ کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام رسول کی رسالت کے آغا جان گواہ بن کر آئے تھے، جب آئے بیت اللہ میں آتے ہوئے رسول کی رسالت کی گواہی دی، یہ کہہ کر کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اور جب رسول اللہ نے کہا اقرا یا علی، علی نے کہا ما اقرأ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا سناؤں؟ یہ بھی گواہی دی کہ جب میں رسول کے اقرا کے سوال پہ نہیں کہتا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو میرا آقا جبریل کے اقرا کے سوال پر کیسے کہہ سکتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ وہ علی کا پہلا دن تھا اور یہ علی کا آخری دن۔ پہلے دن بھی شہادت دی رسول کی اور آخری دن بھی شہادت دی رسول کی۔ آپ رات سے نوحہ گناہ ہیں، آپ رات سے گریہ کر رہے ہیں، ذرا اپنے تصورات کو 40 ہجری کے کوفہ میں لے جائیں۔ پردیس میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو رہی، علی کی بیٹیوں کے نوحے جاری۔ جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، جو دیکھ سکتے ہو ایک طرف ذرا سر اٹھائیں میری طرف دیکھ۔ یہ میرا امامہ سفید ہے نا، جب علی کے سر پہ ضرب لگی، علی نے بھی امامہ پہنا ہوا تھا، اور جب گھر آئے ہیں بیٹیاں زخمی امامہ اپنی گود میں رکھ کر روتی رہی۔ امامہ بھی کٹ چکا تھا علی کا۔ اجرکم علی اللہ، میری طرف دیکھیے گا ذرا۔ میں ابھی ضربت کے مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس ملعون نے پوری طاقت سے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ ضرب ماری ہے۔ دیکھیں مصلی عبادت سامنے ہے ہمارے، مولا علی علیہ السلام پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ادھر آقا جی اٹھتا ہوا سر تھا، ادھر اترتی ہوئی تلوار تھی۔ مولا علی علیہ السلام کے سر پہ جب ضرب لگی ہے تلوار کی، خدا کی قسم مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرائے، زمین کو زلزلہ آیا، جو پہلا نوحہ پڑا وہ حضرت جبریل کا تھا۔ زمین و آسمان میں پرواز کی اور بول بول کے کہتے تہدمت واللہ ارکان الہدا، لوگوں ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے، لوگوں محمد کا بھائی مار دیا گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لے۔ قد قتل امیر المؤمنین، لوگوں مومنوں کا امیر مار دیا گیا۔ میری طرف دیکھیں جو دیکھ سکتے ہو، میری طرف دیکھیں ذرا سر اٹھا کر۔ جب سر پہ ضرب لگی ہے، میں صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ میں بھی روؤں اور آپ بھی روئیں۔ میں ایک رمز مصائب ہدیہ کرتا ہوں، شرم کر کے نہ روئیے گا عزیزو۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ جب مولا کے سر پہ ضرب لگی محراب مسجد کوفہ سے علی نے خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالی،
और अली फरमाते बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुज़्तु व रब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। जो एक नजर मेरी तरफ देख सकते हो देखना, जो अली के सर पे ज़रब लगी है, ज़रब लगने के बाद सबसे पहले जो सर पर आए थे वो अली के हाथ थे। अली ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया और कहा रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। आइए आज 19 रमज़ान है, मौला की शहादत की मजलिस है। इस मजलिस से मौला को मुखातिब होकर कहें या अमीर अल मोमिनीन, आपके सर पे बड़ा जुल्म हुआ, सर पे तलवार का वार हुआ, लेकिन आका आपके बाजू सलामत थे तो आपने अपने सर को थाम लिया। जब सर पे तलवार लगी अपने बाजुओं से आपने अपने सर को थाम लिया, लेकिन मौला जरा करबला आइए, अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, सर पे गुर्ज लगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाहु मिनल वाक़ईन। आका आपके सर पे तलवार का वार हुआ, आपने अपने हाथों से सर को थाम लिया, लेकिन वो अब्बास जो आपका जरी बेटा है दोनों बाजू कलम हो चुके हैं, सर पे गुर्ज लगा है और इतना शदीद गुर्ज था कि अब्बास मुंह के बल ज़मीन करबला पर आए। बाजू नहीं थे जो सर को थाम लेते, बस एक जुमला कहा आका मेरा आखिरी सलाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली जख्मी हुए महराब मस्जिद में, बच्चे आगे बढ़े। एक मर्तबा अपने बेटे हसन से कहते हसन मुझे बाद में संभालना, पहले नमाज खुदा मुकम्मल कर। लाए दुनिया अली जैसा नमाजी, लाए दुनिया अली जैसा मुबल्लिग कि अली जख्मी है, रीश मुबारक खून से तर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हसन से कहा बेटा पहले नमाज मुकम्मल करो। अब मैं आपसे पूछता हूं कैसी होगी वो इमाम हसन की नमाज। अजरुकुम अल्लाह, जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना किस अंदाज से अदा की होगी इमाम मुज्तबा ने नमाज कि बाप जख्मी है। और ये इमाम हसन की इमामत का भी ऐलान था। हसन के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, गोया के मुसल्ला इबादत को 19 रमज़ान की सुबह को इमाम अली ने हसन के लिए गदीर बना दिया, हसन की इमामत का ऐलान कर दिया। मेरी तरफ देख सके हो। जब नमाज तमाम हुई, हसन आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े। मैंने रिवायत पढ़ी है, हालत रोज़ा में सुना रहा हूँ। इमाम हुसैन ने जल्दी से अपना अमामा सर से उतारा, उसकी पट्टी बनाई और अपने बाबा के सर पे पट्टी बांधनी शुरू की। जब हुसैन पट्टी बांध रहे थे, अली गिरिया कर रहे थे। हुसैन फरमाते बाबा दर्द ज्यादा हो रहा है बाबा तकलीफ ज्यादा हो रही है। बस हुसैन का ये सवाल करना था। कहा बेटा मुझे अपना नहीं तेरा दर्द रुला। कहा बाबा मेरा क्या दर्द है? कहा हुसैन मेरे सर पे एक ज़रब लगी है और तू पट्टी बांध रहा है। हुसैन तू करबला में सारा जख्मी हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इस गम के अलावा आपको किसी गम में न रुलाए। अली की औलाद ने उठा लिया, जख्मी अली को एक गलीम में डाला, एक कंबल में डाला। चारों तरफ से असहाब हैं, चारों तरफ से अली की औलाद हैं। मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह आपको कूफा ले जाए। आप उस महराब की भी ज़ियारत करें जहाँ अली को ज़रबत लगी थी। महराब से चंद कदम के चंद फरलांग के फासले पर मौला का घर है। लेके जा रहे थे, अली ने देखा हसन रो रहे हैं, जैसे आप रो रहे हैं ना। आप तो सुन के रो रहे हैं ना, हसन तो यतीम हो रहे हसन गिरिया कर। अली फरमाते बेटा हसन, जो खुदा के रास्ते पर चलते हैं ना उन्हें यह दिन देखना पड़ता है। बेटा जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उन्हें यह देखना पड़ता है। बेटा मत रो। हसन को तसल्ली दी।
اب میری طرف دیکھے گا، حسین کو روتے ہوئے دیکھا، حسین کو کہتے حسین تیرا رونا تو تیری ماں کو گوارا نہیں تھا۔ جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لے۔ کہا حسین تیرا رونا تو تیری ماں زہرا کو گوارا نہیں، تیرا رونا تو تیرے نانا رسول اللہ کو گوارا نہیں۔ حسین مت رو، جو خدا کے رستے پر چلتے انہیں یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ عزادارو میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، خدا میرے اور آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ اس سے بہترین وضاحت غم کا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ سارے رستے علی اپنے بیٹوں کو تسلی دے رہا تھا، کبھی حسن کو، کبھی حسین کو، کبھی عباس کو، کبھی محمد حنفیہ کو، اور کہہ رہے تھے مت رو، صبر کرو۔ جو اس رستے پر چلتے انہیں یہ دن دیکھنا پڑتا ہے، وہ علی جو اپنے بیٹوں کو تسلی دے رہا تھا اور رونے سے منع کر رہا تھا، جب بیت الشرف میں داخل ہوئے آگے بیٹیوں کو کھڑا دیکھا، علی کی نگاہ جناب زینب پر پڑی، اپنا زخمی سر زینب کے کندھے پر رکھ دیا اور علی چیخے مار کر روئے، کہا بیٹی تجھے شرابیوں کے دربار میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ میں یہاں مصائب ختم کر دیتا، لیکن ایک جملے کی مجھے اجازت دے دے عزادارو۔ جب مولا کے سر پہ ضرب لگی تھی نا، پہلا سوال مولا نے کیا تھا حسن سے، کہا بیٹا حسن دیکھو، دیکھو میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہو گئی ہے، دیکھو میری داڑھی میرے خون سے تر ہو گئی ہے، دیکھو میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہو گئی ہے۔ حسن فرماتے ہاں بابا آپ کی داڑھی آپ کے ریش سے خضاب ہو چکی ہے، آپ کی ریش آپ کے خون سے خضاب ہو چکی ہے۔ جب یہ سنا کہا میرے حبیب رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ اے علی ایک رمضان آئے گا کہ جس میں تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو جائے گی، اور یہی وہ رمضان ہے کہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہو چکی ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، علی گھر میں آ گئے۔ 19 رمضان کو بیٹیوں نے باپ کا ماتم کیا، گریہ کیا، کبھی پیشانی کا بوسہ دیا، کبھی سینے کا بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد زینب و کلثوم اٹھی، ایک مرتبہ ظرف آب لیا، ظرف آب لے کر زینب و کلثوم نے اپنے بابا کی داڑھی سے خون کو صاف کیا۔ عزادارو اب میں جملہ کہوں، رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ یا علی 19 رمضان کو سر پہ ضرب لگی اور 19 رمضان کو ہی بیٹیوں نے داڑھی سے خون کو صاف کر دیا، لیکن ہائے غریب کربلا حسین، 4 سالہ سکینہ جب زندان میں اپنے بابا کا سر لے کر بیٹھی، پکار کے کہتی ہے یا بتا من الذی خذب لیدک، بابا تیری داڑھی میں خون کیسا ہے، تیری داڑھی ابھی تک خون سے رنگین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم امیر المومنین، ماتم امیر المومنین، ماتم امیر